السلام علیکم دوستو، صلاح الدین ایوبی کی دوسری ایپیسوڈ کا ریویو کرنے میں ہوں آپ کی بہن مصباح۔ اس ایپیسوڈ میں ایوب اپنی بیوی فاطمہ کو کہتا ہے کہ امیر المومنین نے ہم سے ہمارا بچہ مانگا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ بہت خفا ہوتی ہے اور وہ اس کو کسی قیمت بھی دینا نہیں چاہتی۔ ایوب کہتا ہے کہ امیر جو ریاست بنا رہے ہیں وہ امت محمدیہ کے لیے ایک نئی امید بن سکتی ہے۔ ان کا مستقبل یوسف سے ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ یوسف کوئی پوشیدہ خوشخبری ہے، شاید یہ وہی ہو۔ فاطمہ تب بھی نہیں مانتی۔ ایوب امیر کو منع کرنے باہر آتا ہے، تب فاطمہ بھی باہر آ جاتی ہے اور امیر نور الدین کے ساتھ کھڑے ان کے خدمت گزار کو دیکھ کے چونک جاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ بچے کو لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے خواب میں یہی خدمت گزار آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ القدس کی خوشخبری لے آئی ہو۔ فاطمہ، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں خدمت گزار ہوں جو ابتدا ہی سے مسجد اقصیٰ کا ذمہ دار ہوں، اور یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی ہے، اور کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری یوسف کی بھی ہے، تو اس کو میرے حوالے کر دو، ہم اسے اندر سے پاک کر دیں گے، اور یہ وقت آنے پر مسجد اقصیٰ اور القدس کو باہر سے پاک کر دے گا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یوسف کی قربانی دے دو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام امیر مصر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بنے تھے، تو اسی طرح سے اگر تم چاہتی ہو کہ یوسف بھی اسی طرح سے بنے تو اس کو آقا کے حوالے کر دو۔ فاطمہ کہتی ہے آقا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وقت آنے پر تم جان جاؤ گی، تمہارے ذمہ ایک بیٹی کی قربانی ہے تاکہ اس کی روح کو مہکا سکو، تم فکر نہ کرو، اس کی ذمہ داری آقا کے پاس اللہ کرے گا، اور جب وقت آئے گا تو تم اس کے سائے میں مسجد اقصیٰ میں قدم رکھو گی۔ فاطمہ یوسف کو امیر المومنین کے حوالے کر دیتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ یروشلم کے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کو اتنا مضبوط کریں گے کہ وہ صلیبی افواج سے لڑ سکے، اور اس بات کا کسی کو علم نہ ہو کہ یہ بچہ آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے، تم لوگ میرے مرے ہوئے بچے کو لے کے دفنا دینا اور یہ میرے پاس پرورش پائے گا۔ پھر امیر المومنین اس کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہی وہ بچے تھے جس کے لیے میں نے اپنی ڈائری میں نصیحتیں لکھتا تھا، اور ہم ابھی آغوش مادر ہی میں ہوتے جب اپنا مقصد اچھی طرح جان لیتے۔ یہ بزرگ راستے کی طرح ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں تاکہ ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ یہ نہ بھولنا کہ ہمارا دینی اتحاد ضروری ہے، اور یہ کہ نشان حلالی چمکتا دمکتا رہے تا ابد تک۔ تم اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو اور خوشخبری لے کے آئے ہو، تو آج سے میں تمہارا نام یوسف سے بدل کے صلاح الدین رکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ تمہاری تلوار سے یروشلم آزاد ہو جائے اور فتح تمہارے نصیب میں ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ اس ایپیسوڈ میں بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ایک سپہ سالار بن جاتے ہیں۔ آگے اس ایپیسوڈ میں ان کو صلیبی فوجیوں سے جنگ بتائی جاتی ہے، جس کو یہ چند سپہ سالار بہت ہی جارحانہ انداز میں لڑ کے جیت جاتے ہیں، اور ان کے کمانڈو سے پوچھتے ہیں کہ کون تمہیں یہ کام کرنے کو کہتا ہے، تو وہ کیپریول کا نام لیتے ہیں۔ پھر القدس میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم دکھائے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ کیپریول کتنا ظالم ہے۔ کیپریول القدس میں ہوتا ہے اور اس کا ساتھی اسے کہتا ہے کہ یروشلم میں بہت ہمیں عزیز ہے، اور مسیحی آبادی کے لیے یروشلم بہت ضروری ہے، اور اس کی مضبوطی اور ہو جائے گی اگر اسکلان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف بے سکونی ہوتی ہے، کسی کو بھی مذہبی آزادی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کی حالت بہت ہی غیر ہوتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی بتایا گیا، باقی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا حکمت عملی اختیار کریں گے۔ تب تک میرے ساتھ بندے رہیے تاکہ 34 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو چند منٹوں میں بتا سکوں۔